السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ ہیں نعمان صاحب، جو کہ طب کی روشنی میں بتائیں گے کہ چہرے پر خواتین کے جو بال آ جاتے ہیں ان سے کیسے نجات پائی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ بتائیں گے کہ چہرے پہ داغ دھبے بہت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں جو کہ جاتے نہیں ہیں۔ طب کی روشنی میں نعمان صاحب ہمیں بتائیں گے کہ ان سے کیسے نجات پائی جا سکتی ہے۔ جی نعمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، اور نعمان صاحب آپ کو بتائیں گے کہ وہ کس ادارے سے رجسٹرڈ ہیں۔ جی نعمان صاحب۔ جی میں نے حکمت میں ایف ٹی جے کیا ہوا، یعنی فاضل طب و جراحت، اور حکومت پاکستان سے میں رجسٹر حکیم ہوں، یعنی نیشنل کونسل فار طب حکومت پاکستان کی میرے پاس سند ہے، اور میں نے باقاعدہ یہ حکمت کا جو ہے کورس کیا ہے۔ 4 سالہ ڈپلومہ ہمارا ہوتا ہے، میں نے یہ ڈپلومہ کیا ہے۔ میں نے درس نظامی عالم کورس کے بعد میں نے حکمت کی فیلڈ اپنائی، اور اس میں نے ایف ٹی جے کیا۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا اور طب نبوی کی روشنی میں چہرے کے اضافی بالوں کے بارے میں کچھ کہنے کا موقع دیا۔ جیسا کہ ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ورس اور زیتون کو اپنے چہرے کی خوبصورتی کے لیے استعمال کرتی، داغ دھبوں کے لیے استعمال کرتی، اور یہ چہرے کے بالوں کے لیے بھی جو میں آپ کو طب نبوی کا یہ نسخہ بتانے جا رہا ہوں، یہ چہرے کے بال کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے۔ اور اس نسخے کی خاصیت یہ ہے کہ اس نسخے کو مرد اور خواتین دونوں حضرات استعمال کر سکتے ہیں۔ کہ ورس لے لیں، اب ورس یہ ہے، آپ یہ سمجھیں ورس جو ہے زعفران کی بڑی بہن کو سمجھ لیں کہ زعفران ہی کی طرح یہ ہوتی ہے، اور زعفران کے ساتھ ہی یہ ہر بہت زبردست ہوتی ہے، اگتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک حصہ ورس لیتی اور 12 حصے زیتون کا تیل لیتی، اور ان کو شامل کر لیتی، ایک ساتھ یکجا کر لیتی، اور چولہے پہ گرم کرتی، اور ابلنے سے پہلے یعنی جوش آنے سے پہلے اس کو اتار لیا کرتی، اور ٹھنڈا کر کے اپنے چہرے کے اوپر لگاتی۔ اس کے لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات میں اگر لگا رہے ہیں تو پہلے اپنے چہرے کو کسی بھی اچھے فیس واش یا صابن سے دھو لیں، اور اس کے بعد منہ کو پورا خشک نہ کریں، یعنی تولیے وغیرہ سے صاف نہ کریں، ایسا صاف کریں کہ آپ کے چہرے کے اوپر نمی رہ جائے، پانی کی نمی رہ جائے، اور کچھ اس کے اوپر نمی رہ جائے۔ اس کے بعد یہ جو آپ نے بنایا ہے ورس اور زیتون کا تیل، اس کو اپنے چہرے پر لگائیں اور رات بھر چھوڑ دیں، اور صبح کسی اچھے فیس واش سے دھو لیں۔ آپ دیکھیں گی اس کے حیرت کن نتائج ملیں گے اس کے آپ کو، کہ کچھ ہی دنوں کے بعد یہ جو آپ کے موٹے بال ہیں چہرے کے، یہ تو بالکل ختم ہو جائیں گے، تھوڑے بہت رواں رہ جائے گا۔ اگر مستقل مجازی کے ساتھ آپ اس کو استعمال کرتی ہیں تو یہ مستقل مجازی سے استعمال کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جو رواں تھوڑا بہت رہ گیا یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو آپ نے ورس کا ذکر کیا، تھوڑا سا آپ اس کو کلیئر کریں کہ یہ زعفران کی لکڑی کو کہتے ہیں؟ نہیں، زعفران جیسے زعفران کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ زعفران جو ہے بھٹے کے بال کی طرح ہوتی ہے۔ جی وہ جی ہم یوز کرتے ہیں، کوئٹہ سے آتے ہیں ہمارے یہاں، تو وہ کس طرح ہوتا ہے وہ بتائیں۔ ورس بھی اسی طرح کی ہوتی ہے، لیکن بہترین ورس وہ ہے جو انار کے چھلکے کی طرح ہو، یعنی سرخ ہو، یعنی کلر سے میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ انار کے چھلکے کی طرح، جیسے انار کا سرخ چھلکا ہوتا ہے لال کلر کا، ایسی ورس ہوتی ہے۔ جیسے زعفران کے اندر بھی آپ نے دیکھا، زعفران کی بھی جو اقسام آتی ہیں، موغرا اقسام زعفران کی بہترین ہوتی ہے، اور اگر اس کے اندر تھوڑی سی زعفران استعمال کر لی جائے ورس اور زیتون کے تیل میں، تو سونے پہ سہاگا کی جو مثال ہے ادھر بالکل بجا ہوگی کہنا، کیونکہ زعفران بہت مہنگی ہے، اور اس وجہ سے زعفران کا ذکر اس میں زیادہ تر مریضوں کو ہم یوں نہیں بتاتے کہ وہ افورڈ نہیں کر پاتے، تو یہ یکساں ہے غریب اور امیر دونوں طبقوں کے لیے، کہ دونوں طبقے اس کو استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے زعفران ڈال سکتا ہے اس میں، تو زعفران ڈالے تو بہت اچھی بات ہے، وہ مثال ادھر بالکل فٹ آئے گی کہ سونے پہ سہاگا۔ تو ورس کی جو آپ بتا رہے ہیں یہ کہاں سے ملے گی؟ یہ ورس عام پنساری دکان پہ مل جائے گی، پنسار کی دکان سے، ہاں جس بھی پنسار سے آپ یہ جڑی بوٹی لیں ان سے آپ یہ کہیں کہ 2 پیسے زیادہ لے لیں، لیکن ہمیں اچھی اور بہترین کوالٹی کی یہ دیں ہمیں۔ اس کے اندر بھی کوالٹی آتی ہے۔ زیتون کا ہی اس طرح سے پھول ہوتا ہے؟ زیتون کا ہی ایک پھول یا کچھ ہوتا ہے؟ نہیں، زعفران، سوری جی زعفران کے قریب ہی یہ اگتی ہے، زعفران کے قریب ہی ہوتی ہے، یہ الگ ہربز ہے، زعفران نہیں ہے یہ۔ زعفران کا خاندانی تعلق ہے ان کے ساتھ، لیکن زعفران سے نہیں ہے؟ نہیں، زعفران نہیں ہے یہ۔ اچھا صحیح۔ تو زعفران کے مہنگے ہونے کی وجہ سے آپ اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ افورڈیبل ہوتی ہے سب کے لیے؟ مہنگے ہونے کی وجہ سے بھی بتا رہے ہیں، پھر دوسرا یہ کہ طب نبوی میں آ گیا، حضرت عائشہ کا طریقہ ہمیں معلوم چل گیا،
تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ اور نہیں ہے کہ حضرت عائشہ نے یہ استعمال کیا. تو وہ بہنیں جو اکثر اپنے نقاب لگاتی ہیں اور پسینے کی وجہ سے ان کے داغ دھبے آ جاتے ہیں اور پمپلس اور باریک پانی والے یا پیپ والے دانے نکل جاتے ہیں، اس کے لیے بھی بہترین ہے. پھر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ صلی تعالی علیہ اللہ علیہ وسلم کی وآلہ. حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ کشت بحری یہ لیں اور اس میں اسی کی وزن کے مقدار آپ شہد ملا لیں اور ان دونوں کو پیسٹ بنا لیں اور اس کو آپ لگائیں چہرے کے لیے، تو یہ بھی بہت زیادہ مفید ہے اور آپ کے چہرے کی چہرے کی خشکی کو یہ ختم کرے گی. اب سردیاں آ رہی ہیں جی تو ہاں، سردیوں ڈرائینس کے تو لیے، سبھی کے لیے جی جی. جی سردیوں کے لیے بہت ہی مفید ہے یہ. اور بس اس کا حل یہ ہے کہ وہ تو ورڈز اور زیتون کا تیل آپ تو رات بھر لگا سکتے ہیں، لیکن یہ آپ رات بھر نہیں لگا سکتے، 1 سے 1.5 گھنٹے تک لگائیں اور اس کے بعد اپنے چہرے کو آپ دھو لیں تو بہت ہی مفید ہوگا. اور یہ کستر بحرین کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا یا ذکر کیا، اس کے صرف چہرے کے اوپر نہیں، اس کے تو بے شمار فوائد ہیں. جیسا کہ چہرے کے خشکی، پھٹنا، ہاتھ پاؤں کا پھٹنا سردیوں میں عام ہے، کیونکہ ہمارا سارا جسم تو سردیوں میں ہم ڈھانپ لیتے ہیں، موٹے کپڑے پہن لیتے ہیں، لیکن چہرہ تو ہمارا کھلا ہوا ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کراچی جیسے شہر کے اندر، پھر ملک پاکستان میں جو گرد اور غبار ہے بہت یہ زیادہ. ہمارے چہرے کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. اور یہ گرد و غبار میں جب ہم نکلتے ہیں تو ہمارے چہرے کے مسام بھر جاتے ہیں، کھلے ہوئے نہیں ہوتے، تو چہرے کو اس کی غذائیت نہیں مل پاتی، جس کی وجہ سے دانے، پیپ والے دانے نکلتے ہیں. جو میں نے آپ کو بتایا کستو بحرین اور شہد، اس کو ہم وزن ملا کے چہرے کے اوپر لگائیں، انشاءاللہ یہ دانے بھی دور ہو جائیں گے. اور پھٹے ہوئے ہاتھ پاؤں، ایڑیاں، اس کے لیے بھی بہت زیادہ یہ مفید ہے. یہ سب چیزیں پنساری سے جی ایزیلی ہاں، مل جائیں گی، بالکل. کیونکہ نام تھوڑے سے مشکل ہیں، تو میں کہہ رہی تھی لوگوں کو سمجھنے میں کوئی مغالطہ نہ ہو اور لوگ اچھے طریقے سے جا کے جو صحیح چیزیں، پیور جی چیز جی لے لیں. بالکل، پنسار سے یہ عام مل جاتے ہیں. اچھا، طب نبوی کا یہ سوال ہے کہ ایسی کیا چیزیں ہیں جن کے ذریعے یہ سب چیزوں کا علاج ممکن ہے؟ داغ دھبے ہو جاتے ہیں چہرے پہ، اور بال جب لوگ اکثر وہ کرواتے ہیں تو وہ چہرہ جو ہے وہ مطلب بلڈ بھی نکلتا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کے ہارڈ بال ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور وہ ویکس وغیرہ کرواتے ہیں تو عجیب سے ان کے چہرے پہ ایک سختی سختی سی ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، چہرے کے اوپر جو آپ نے ذکر کیا سختی ہوتی ہے، اور جب وہ ویکس کرواتے ہیں تو وہ بال نکلتے ہیں، درد بھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ وہ بلیڈنگ زخم بھی، یا ہاں کچھ بالکل، آ ہاں. بھی جاتا ہے خون. جی جی. تو اس کے لیے بہتر یہ کہ ایلو ویرا، اس کا جیل آپ لیں، ایلو ویرا کا جیل لیں، اور اس کے اندر اسی کی وزن کے مقدار میں آپ سرکہ سیب ملا لیں. سرکہ سیب ملانے کے بعد اس میں شہد ملائیں، اوریجنل شہد ہونا چاہیے، پیور، اور اس کو مکس کر لیں آپ، اور اس کو اپنے چہرے پہ لگائیں اور تھوڑی دیر رکے رہنے دیں چہرے کے اوپر. یہ خشک ہو جائے اور اچھے صابن سے یا فیس واش سے اپنا چہرہ دھو لیں. چند دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے چہرے کے اوپر آپ کی شگفتگی، نرم ہو جائے گا چہرہ، ملائم ہو جائے گا، اور جسے آپ کہتے ہیں کہ چہرے کے اوپر چمک، تو انشاءاللہ یہ چند دنوں کے بعد چہرے پہ آپ کی چمک، اور ایسا چہرہ ہوگا کہ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ اپنے چہرے پہ کیا استعمال کر رہے ہیں، ہمیں بھی یہ بتائیں تاکہ ہم بھی استعمال کریں. زبردست بات کہی آپ نے. اچھا، یہ بتائیں کہ غذا کے بارے میں بتائیں، کہ یہ چہرے پر جو بال ہوتے ہیں یہ موروثی ہوتے ہیں، یا ہم کوئی ایسی غذائیں بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ یا ماسک تو آپ نے بتا دی، اس کے علاوہ غذا کے بارے میں جن کی اسکن ڈرائی ہوتی ہے، ڈل ہوتی ہے، چمک نہیں ہوتی چہرے پہ، رونق نہیں ہوتی، ایک بیمار سا پن نظر آتا ہے. دیکھیں، کلر کمپلیکشن تو کوئی بھی ہو، لیکن آپ کا چہرہ اگر فریش ہوگا، ہیلدی ہوگا، تو آپ اچھے نظر آئیں گے. تو اس سے کمپلیکشن کا تعلق نہیں ہے. چہرے کی خوبصورتی کے لیے غذا کا مطلب کتنا ہمارے اس میں رول ہے، وہ بتائیں، کس طرح کی غذائیں لینی چاہیے؟ جی، غذا کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی جو میں نے جتنے آپ کو طب نبوی کے نسخے بتائے ہیں، وہ جو قدرتی رنگ ہے نا، وہ تو آپ کا وہ رہے گا، وہ کسی بھی طریقے سے آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. ہاں، جو قدرتی رنگ کے ساتھ آپ کی چیزیں، بیماری آ گئی ہے چہرے کے اوپر یا جلد کے اوپر، وہ تو آپ ختم کر سکتے ہیں، لیکن قدرتی رنگ کو آپ سمجھیں کہ جس کا گندمی چہرہ ہے یا گندمی کلر ہے اس کا، اب اس کو کہیں کہ یہ انگریز بن جائے، تو ایسا تو ہو نہیں آج سکتا. کل تو وہ وائٹننگ انجیکشن اور یہ ساری چیزیں لوگ کروا رہے ہیں، اور بہت سارے ہمارے جو ایکٹر اور ایکٹریس ہیں انہوں نے بھی کروائے ہوئے ہیں، ان کے واضح ریزلٹس آئے ہیں. وہ تو ایک نئی تحقیق اور نئے تجربات ہیں. اب ان کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں یا کیا نہیں ہے، یہ بہتر ڈاکٹر ہی جان سکتے ہیں. لیکن وہ جو کلر بدلنے کا ایک کانسیپٹ تھا، وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا ختم ہوتا جا رہا ہے. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جو آپ نے بات کری کہ انجیکشن آ رہے ہیں یا ایسی کریمیں آ رہی ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ 100% ہیں اور ہوتے ہیں. آج نہیں تو کل
کل نہیں تو کچھ دن کے بعد یہ سائیڈ ایفیکٹ آپ کو نظر آئیں گے. جو یہ استعمال کر رہے ہیں انجیکشن ان کو واضح طور پہ خود پتہ چلے گا. میں نے اکثر لوگوں کو یہ دیکھا وہ چہرے کے اوپر کلر کو صاف کرنے کے لیے انجیکشن لگوا تو لیتے ہیں, ان کے ہاتھ اور چہرہ تو صحیح ہو جاتا ہے, لیکن ان کا حقیقی رنگ اگر پتہ کرنا ہو تو پاؤں کی طرف نگاہ کریں تو پتہ چل جاتا ہے. وہ پاؤں کے کلر ان کا تبدیل نہیں ہوتا, پنجوں کا کیا پتہ پاؤں کے بھی انجیکشن وہ ویسی ہوتا ہے. تو پاؤں پہ بہرحال بھی انجیکشن کا کوئی ایسا آ گیا, وہ آل باڈی کا جو ہے وہ سپلیمنٹ کوئی تیار ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں پوری باڈی آپ کی جو ہے اس کا ڈیفینیٹلی افیکٹ. اور ہم نے دیکھا بھی بہت سارے لوگوں کو جو کہ ہم دیکھتے رہ گئے کہ آپ نے کیا ایسا کیا. ہم تو ابھی آج کے پروگرام میں تو ہم طب نبوی سے بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگر اگلا موضوع ہمارا یہ رہا تو اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ پوری باڈی کے اوپر کیا اثرات ہوں گے کہ آپ کا کلر بھی صاف ہو جائے اور چمکدار ہو جائے اور کلر بھی واضح طور پر نکھر کر سامنے آ جائے. یہ تو ایک الگ موضوع ہے. ہم طب نبوی سے جو ابھی گفتگو کر رہے تھے وہ چہروں کے داغ دھبے اور بالوں کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. جیسا کہ میں نے آپ کو کشت بحرین کے بارے میں بتایا, یہ ایک ایسی ہرب یا جڑی بوٹی آپ اس کو کہہ لیں کہ جلے ہوئے ہاتھوں پہ بھی یہ لگائے جائے تو بہت ہی کرامت ہے. کشت بحرین. جی کشت بحرین. اچھا جی یہ بہت زیادہ مفید ہے, اور جن ہاتھوں پہ پھوڑے پھنسیاں ہو جاتی ہیں اس کے لیے بھی بہت مفید ہے. بس نسخے میں تھوڑی سی تبدیلی ہے کہ اس کے اندر کشت بحرین شہد اور سرکہ سیب اس کا استعمال کریں تو ہاتھ پاؤں جو جلے ہوتے ہیں یا پھوڑے بن جاتے ہیں اس کے لیے بھی بہت زیادہ یہ مفید ہے. آپ کا وہ سوال رہ گیا کہ غذائی تبدیلی کیا کریں ہم جس کے ہمارے چہرے کے اوپر یا جلد کے اوپر اثر ہو. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں چکنائی والی چیزیں بند کر دینا چاہیے, مرچ مسالے بند کر دینا چاہیے, گرم مسالوں سے پرہیز کرنا چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور بیکری جتنے بھی ایٹم ہیں اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ جو لوگ چکنی چیزیں بیکری ایٹم اور خاص طور پہ مٹھائیاں اور میٹھی چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کے چہرے کے اوپر چکناہٹ اور دانے واضح طور پر نظر آتے ہیں. اگر یہ چند ماہ تک اس سے لوگ رک جائیں مٹھائیوں سے اور چکنی چیزوں سے اور گوشت سے اور آپ یہ کہہ لیں کہ گرم مسالوں سے, تو واضح طور پر ان کو اپنے چہرے پہ فرق محسوس ہوگا. اور غذا کے اندر استعمال میں ایک چیز ہے کہ گاجر عام مل جاتی ہے. گاجر اگر اس کو جو دوست احباب گاجر کو ایک گلاس جوس صبح نہار منہ استعمال کریں تو اس کے بہت زیادہ بہترین فوائد چہرے کے اوپر ملیں گے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اب یہ سردیوں کا موسم آ رہا ہے, اپنے چہرے کو ڈھانپ کر 15 سے 20 منٹ تک جو دھوپ میں بیٹھے گا اس کو بھی چہرے کے جلد کے بارے میں اور چہرے پہ اس کو بہت زیادہ نکھار پیدا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ کچھ بیٹھنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جس طرف سورج پڑ رہا اس طرف آپ کا چہرہ نہیں ہو, بلکہ اس طرف آپ کی پیٹھ ہو اور چہرہ اس کے اپوزٹ ہو. تو اس طریقے سے بیٹھے, اگر سورج کے سامنے وہ بیٹھ کے دھوپ لے گا تو چہرہ کالا ہونے کا اندیشہ ہے یا کلر ڈارک ہونے کا اندیشہ ہے. صحیح, آپ نے بہت اچھی بات بتائی. گاجر کا سیزن ہے اور آپ لوگ گاجر کو انجوائے کریں, گاجر کا جوس پئیں, اس کے ریزلٹس بہت اچھے آپ کے چہرے پر آئیں گے. اچھا ایک سوال میرا یہ ہے کہ خوبصورتی کے لیے قرآن پاک میں کیا ذکر ہے وہ آپ بتائیے. جی خوبصورتی کے لیے قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کا جو واقعہ وہ ملتا ہے. جب وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ کدو کھاؤ, بلکہ وہاں کدو کی فصل اگا دی گئی اور کدو بھی اس کے اندر آ گئے. ہم اکثر دیکھتے ہیں ہم اپنے ہمارے جو بچے ہیں سبزیوں سے کدو وغیرہ جب ان کو ذکر کریں کہ گھر میں یہ بنا ہے تو وہ بھاگتے ہیں, بلکہ ان کو بھاگنا نہیں چاہیے, ان کو ترغیب دلانی چاہیے کہ ایک تو یہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے کدو کھانا, اور اس کے بے شمار فوائد ہیں. جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ذکر کیا کہ کدو کھائیں, تو فصل بھی اگا دی گئی. تو وہ کدو انہوں نے کھایا بھی اور وہ کدو چہرے پہ لگایا بھی, جس سے ان کا چہرہ بہت زیادہ صاف و ستھرا ہو گیا. یہ ہمیں کدو چہرے پہ لگا سکتے ہیں, جی مطلب اس کو بلینڈ کر کے اور اس کا جو لیکوڈ بنے گا وہ آپ چہرے پہ جی ہاں لگائیں. بالکل لگا سکتے ہیں, اس سے واضح آپ کو فرق محسوس ہوگا. لیکن جو بھی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسا نہیں ہوگا کہ آج آپ نے لگایا صبح اور شام میں آپ کہیں میرے کو تو اس کا رزلٹ ہی نہیں ملا, ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. کوئی بھی کام کرے مستقل مزاجی کے ساتھ تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ ملے گا. اب یہ مستقل مزاجی ایسی بھی نہیں ہے کہ 1 سال ہو گیا آپ کو فرق نہیں لگ رہا چہرے کے اوپر, بس مہینہ 1.5 مہینے میں انشاءاللہ آپ کو اس کا آج ویسے یہ کدو کا تو بہت سنا تھا اور ہم لوگوں کے یہاں بہت کھایا بھی جاتے ہیں, ہم پسند بھی کرتے ہیں, لیکن آج میں نے فرسٹ ٹائم سنا کہ چہرے پر بھی لگا سکتے ہیں کدو اور اس کے ریزلٹس آتے ہیں. اگر ہم ہفتے میں 2 دفعہ بھی چہرے پر لگائیں تو نمایاں اس کے فرق 1 مہینے کے اندر آنے شروع ہو جائیں گے.
بلکہ میں آپ کو ایک اور نسخہ دیتے چلوں، سردیوں کا موسم ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سردیوں میں کنو آتے ہیں. جی 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 کنو جب آپ گھر میں کھا رہے ہیں اس کے بے شمار فوائد بھی ہیں جی جی اور جسم پہ بھی اور چہرے پر بھی اس کے فائدے ظاہر ہوتے ہیں. اس کا چھلکا آپ پھینکیں نہیں جی بلکہ اس کے چھلکے کو سکھا لیں. جی جی بس اس کو سکھانے میں خیال یہ رکھیں کہ دھوپ میں نہ سکھائیں، سایہ میں خشک کر لیں. صحیح. جب یہ خشک ہو جائے تو اس کا پاؤڈر بنا لیں اور اس کے پاؤڈر کے اندر آپ پیور آرگینک ارکے گلاب شامل کریں اچھا. اور ارکے گلاب شامل کرنے کے بعد اس کا پیسٹ بنائیں تو یہ آپ کو ایک ماسک بن جائے گا. اپنے چہرے کے اوپر لگائیں. یہ بہترین ماسک ہے، مہنگے مہنگے بیوٹی پارلر میں جانے سے بہتر ہے اپنے گھر میں بنائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ آپ نے اچھی بات کی لیمن میں نے، لیکن مجھ سے غلطی کیا ہوئی کہ میں نے دھوپ پہ سکھائے تھے اور میرا پورا جار بھرا ہوا ہے اور میں سال بھر وہ یوز کرتی ہوں. اور لیمن کے بھی دونوں کے سکھا کے میں نے اس کو میں ہنی اور ٹماٹر اور کسی میں بھی اس کا ایک پیک بنا لیتی ہوں چہرے، اور واقعی میں بہت زیادہ اس کے اثرات پڑتے ہیں. چہرے پہ ایک عجیب سا گلو آتا ہے، ایک عجیب سی خوبصورتی آتی ہے. تو یہ آپ نے، لیکن میں نے دھوپ میں سکھائے تھے. اب کیا ہوگا نیکسٹ آنے یہ والی سردیوں میں؟ یہ والی سردیوں میں جمع پنکھے کے کریں نیچے اور رکھنے پنکھے بس سایہ میں کمرے میں کسی کونے پہ آپ اس کو کسی تھال میں یا نیچے کپڑا بچھا کے اس کو رکھ دیں، وہ خشک ہو جائیں گے. دھوپ میں بس یہ ہوتا ہے کہ اگر 2 دن میں چیز خشک ہوئی ہے وہ 4 دن میں خشک ہو جائے گی. بس ٹائم اس جی کا جو ٹائم ہے وہ پیریڈ بڑھ جائے گا بس، لیکن فوائد اس کے دگنا ہو جائیں گے دھوپ سے زیادہ. طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ فوائد ہیں کہ وقتاً فوقتاً آپ سنتے رہتے ہیں کہ طب نبوی کے نسخے، اور یہ ایسے نسخے ہیں کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. ایک تو یہ، پھر دوسرا یہ کہ اگر طب نبوی سے آپ کوئی چیز لیں گے تو آپ کو ایک تو آپ اس سے اپنا فائدہ بھی حاصل کریں گے بیماری سے، اور دوسرا یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، تو اگر یہ نیت بھی کریں گے تو آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا. جی بہت اچھی آپ نے بات کی، اور آپ نے آج بڑی زبردست ہم سے چیزیں شیئر کی ہیں، کچھ کے تو ہمیں نام بھی نہیں آتے، اور ہم بھی یہ ایکسپیرینس ضرور جو ہے بس شیئر کریں گے لوگوں سے بھی اور اپنے اوپر بھی. اور اسی کے ساتھ ہیلتھ سے ارما خان کو اجازت دیجیے، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آج طب نبوی کے حوالے سے آپ کو کچھ چیزیں ہم نے بتائیں اور وہ آپ ان کا استعمال کریے گا. اور یہ بھی بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور ہم ہر ہفتے یہ سیشن کریں گے تاکہ ہم آپ کو اچھی اچھی چیزیں بتا سکیں جس کا قرآن اور حدیث میں بھی ذکر ہے، اور اس کے رزلٹ ڈیفینیٹلی آپ کے چہرے پر آئیں گے. اللہ حافظ. وان ہیلتھ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں.